سے آنے ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سے آنے ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آئین مشیت کا شناسہ ایسا آئین مشیت کا شناسہ ایسا جس کے نانا کا ہے کوثر وہ پیاسا ایسا کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی ہر کسی کو ملتا نہیں ہے نواسا ایسا۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، لمبا چوڑا وقت گفتگو کا نہیں ہے، میں انشاءاللہ بڑے ہی مختصر وقت کے اندر قیمتی باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، اور اللہ نے اعلان فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان میرے نبی کے یار لے کر کے آئے ہیں۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں گے، یہ جو خالی جگہ ہے یہ اگر آپ پوری کر دیں تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں جو بندہ ایک ایک قدم آگے آ جائے اللہ اس کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ بالکل بکھرے بکھرے بیٹھے ہیں، میں نے آپ کی زیارت کے لیے بہت لمبا سفر کیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مجھے اس بات کا علم ہے کہ آپ کھانے کے انتظار میں نہیں بیٹھے، آپ حضور کے یاروں کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ اور امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صحابہ سے جو بندہ پیار کرتا ہے نا اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتا ہے۔ کتنے انعام؟ پھر بولو کتنے انعام؟ پہلا انعام یہ ہے، انعام سن کر کے اگر آپ کو اچھا لگے لطف آئے نا تو آپ نے سبحان اللہ کہا کہ مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم سننے کے لیے تر و تازہ بیٹھے ہیں۔ امام ابو حفص فرماتے ہیں جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو پہلا انعام یہ عطا کرتا ہے کہ جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ آپ کی پہلی سبحان اللہ نے میری تھکن اتار دی،
اور مجھے امید ہے آپ پر کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ ایک وعدہ میں آپ سے کرتا ہوں کہ جب تک آپ بولیں گے تب تک میں بولوں گا۔ آپ چپ کر جائیں گے تو میرا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ تقریر ختم کر دی جائے، وہیں پر انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ کی اور میری بات 10 منٹ چلے، 15 منٹ چلے، 20 منٹ چلے، لمبی چوڑی گفتگو نہیں۔ توجہ رکھیے گا، پہلا انعام اللہ عطا یہ کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے پیار کرتے ہیں۔ دوسرا انعام امام صاحب فرماتے ہیں جو بندہ صحابہ سے پیار کرتے ہیں اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلامان صحابہ بیٹھے ہو، صحابہ کی محبت دل میں بسائے ہوئے بیٹھے ہو، اس کی آواز نہ تھوڑی سی صاف کریں، تھوڑی سی گونج زیادہ ہے، تھوڑی سی صاف کر دیں آواز، بس باقی ماشاءاللہ بہت اچھا چلا رہے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور بولو صحابہ جنتی سارے کے سارے صحابہ جنتی۔ اب آؤ میں ابتدا کے اندر ہی آپ کو ایک قیمتی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کائنات کے پروردگار نے اپنے نبی کا تعارف کروایا۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کائنات کے پروردگار نے دعویٰ کر دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر ایک انداز یہ بھی تھا، اللہ میرے نبی کی سیرت کا تذکرہ کرتا، میرے نبی کے کردار کا تذکرہ کرتا کہ محمد اللہ کے رسول اس وجہ سے ہیں کہ آپ کی سیرت ایسی ہے، آپ کا کردار ایسا ہے، آپ کا انداز ایسا ہے۔ لیکن رب کائنات نے میرے پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ صحابہ کی جماعت کا تذکرہ کر دیا۔ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں قربان جاؤں، میں نے بھی عرض کیا ربا نبوت کا دعویٰ کیا جا رہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد صحابہ کی جماعت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کائنات کا شہنشاہ بھی اعلان کر کے کہتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر کسی نے میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اگر کوئی نبی علیہ السلام سے ملنا چاہتے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اگر کسی کو دین چاہیے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ ارے بابا اس وجہ سے کیونکہ سارے کے سارا دین نبی علیہ السلام کے صحابہ نے آپ کے اور مجھ تلک پہنچایا ہے۔ آپ کو اور مجھے تو معلوم نہیں ہے، یہ صحابہ نے بتایا کہ میرے پیغمبر کی سیرت کیسی تھی، صحابہ نے بتایا ہے میرے پیغمبر کی صورت کیسی تھی، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا کردار کیسا تھا، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی صداقت کیسی تھی، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی عدالت کیسی تھی، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی شجاعت کیسی تھی، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر چلتے کیسے تھے، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر بیٹھتے کیسے تھے، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر مسکراتے کیسے تھے، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر روتے کیسے تھے، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی دعائیں کیسی تھی، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی نمازیں کیسی تھی، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر سواری کیسے کرتے تھے، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی صورت کیسی تھی، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی سیرت کیسی تھی، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا کردار کیسا تھا، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا انداز کیسا تھا، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کے داڑھی مبارک کے اندر کتنے بال سفید تھے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کو جب غصہ آتا آپ کے چہرے کا انداز کیسا ہوتا، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر
پیغمبر جب مسکراتے آپ کے چہرے کا انداز کیسا ہوتا، یہ صحابہ نے بتائے۔ میرے پیغمبر نے تلوار اٹھائی، یہ صحابہ نے بتائے۔ میرے پیغمبر نے صلح فرمائی، یہ صحابہ نے بتائے۔ میرے پیغمبر نے جہاد کیا، یہ صحابہ نے بتائے۔ میرے پیغمبر نے سیر و تفریح کی، یہ صحابہ نے بتائے۔ میرے پیغمبر نے مکہ فتح کیا، یہ صحابہ نے بتائے۔ میرے پیغمبر بدر کے اندر گئے، یہ صحابہ نے بتائے۔ میرے پیغمبر احد میں گئے، یہ صحابہ نے بتائے۔ میرے پیغمبر خندق میں گئے، یہ صحابہ نے بتائے۔ ارے رب کعبہ کی قسم ہے، سارے کا سارا دین آپ کے اور مجھ تلک صحابہ کرام نے بتلایا ہے، صحابہ کرام نے پہنچایا ہے۔ صحابہ دین کے میراث ہیں، اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا دین باقی نہیں بچے گا۔ اس لیے فاروقی کہنا چاہتے ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں۔ دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے، دفاع صحابہ دفاع مکہ ہے، دفاع صحابہ دفاع مدینہ ہے، دفاع صحابہ دفاع میرے پیغمبر کی سیرت کا ہے۔ ارے بابا اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا دین باقی نہیں بچے گا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو میں دلیل دیتا ہوں۔ میرے نبی بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں، جائزہ لیتے ہوئے میرے نبی نے حکم فرمایا میرا خیمہ ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے اور میرے اس خیمے کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہ ہو۔ میرے نبی تشریف فرمائے، میرے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ایک ہی جملہ بار بار ادا کرتے ہیں، اللہم ان تہلک ہاتھ العصابہ لم توبد فی الارض۔ اے اللہ یہ 313 میرے یار، یہ 313 میرے جانثار، میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں۔ اے اللہ سامنے 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، ڈھال بھی ہے، قوت بھی ہے، جماعت بھی ہے۔ اے اللہ میرے یاروں کی لاج رکھ لے، اگر میرے یار نہ رہے دین باقی نہیں بچے گا، اگر میرے یار نہ رہے اسلام باقی نہیں بچے گا، اگر میرے صحابہ نہ رہے شریعت باقی نہیں بچے گی، کیونکہ یہ میری متاع حیات ہے اور یہ وہی متاع حیات ہے جس کے لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ دفاع صحابہ دفاع دین ہے، بولو دفاع صحابہ دفاع یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے۔ ایسے تو اس کو مسئلہ نہیں ہے نا، ایسے ہی تو پرابلم نہیں ہے۔ محرم میں میرے کتنے ہی پروگرام اجازت نہیں ملی، کہا جی اجازت اس وجہ سے نہیں مل رہی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کی عصمت بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو اپنے نبی کے یاروں کی عصمت بیان کرتے ہیں، اس میں تمہیں بھلا کیا مسئلہ ہے؟ میرے علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید نے کہا تھا نا کہ اونا دے حصیاں چ گالیاں آئیاں نے، ساڑھے حصے رب دا قرآن آیا ہے۔ اسی قرآن کھول دیاں تے صحابہ دی صورت تے سیرت نظر آن دیئے۔ حضرات گرامی کی توجہ میری طرف رکھیے، اللہ آپ سب کو صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آپ نے میری تھکاوٹ اتار دی، آپ توجہ میری طرف رکھیے۔ ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی، اللہ نے میرے نبی کی نبوت کا دعویٰ کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد اللہ نے صحابہ کرام کی صفات کو بیان کیا۔ سب سے پہلے ایک صفت بیان کی اور کیا کہا؟ والذین
والذین معہ والذین معہ، وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ساتھ ہیں۔ میں نے کہا ربا تو نے یہاں پر ایمان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کیا، تو نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ والذین آمنوا معہ، وہ لوگ جو ایمان لائے حضور کے ساتھ ہیں، تو نے ایمان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کیا۔ یہاں پر تو کالا کہتے وہ ایمان والے نہیں تھے، اور تو نے ایمان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کیا، صرف تو نے معیت کا تذکرہ کر دیا، تو نے صرف ساتھ کا تذکرہ کر دیا۔ کائنات کا شہنشاہ کہتے صحابہ کرام کے ایمان کے لیے کسی الگ دلیل کی ضرورت کوئی نہیں ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے ایمان کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے تقوی کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کی صداقت کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کے پاس آ کر کے بیٹھ جانا ان کی عدالت کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کے پاس آ کر کے بیٹھ جانا ان کے عادل ہونے کی دلیل ہے۔ اور صحابہ کرام کے جنت کے لیے بھی کسی الگ دلیل اور قانون کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ سبحان، اتنی گل ہی کافی ہے، اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ میرے نبی کے یار ہے۔ سنو، میں شہر فیصل آباد، پڑھے لکھے لوگ سامنے بیٹھے ہو، اس نے کہا فلاں صحابی نے یوں کیا، فلاں صحابی نے یوں کیا۔ میں نے کہا ہم صحابہ کو اس لیے تو مانتے نہیں ہیں کہ صحابہ بہت بڑے نیکوکار تھے، صحابہ بہت بڑے نمازی تھے، صحابہ بہت بڑے غازی تھے، ہم صحابہ کو اس لیے تو نہیں مانتے ہیں، ہم تو صحابہ کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ صحابہ میرے نبی کے غلام تھے۔ ہم تو اپنے نبی کی وجہ سے مانتے ہیں، یہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ارے بابا، میرے پیغمبر ساری کائنات میں اعلیٰ، اور جو چیز جس چیز کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو گئی وہ چیز بھی پھر اعلیٰ و عرفہ ہو گئی، وہ چیز بھی پھر بلند اور بالا تر ہو گئی۔ حضور نے فرمایا نا خیر القرون کرنی، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے، اور حضور فرماتے ہیں یہ میرے یار کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ اصحابی یہ یار میرے یار ہے۔ اے تانوں اج فخر ہوندا ہے اے میرا یار ہے، روگی صاحب میرا دوست ہے، یہ بڑا اچھا اخلاق دا مالک ہے، اندر نال میرا تعلق ہے، تے میں قربان جاواں جڑے میرے نبی دے کول آ کے بہ گئے تے حضور نے فرمایا جن نے ایمان دی حالت چ میرے چہرے دا دیدار کر لیتا اللہ نے اس دے اتے جہنم دی اگنوں حرام کر چھڈے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر توجہ رکھیے، آئیے میں نے صرف دو باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے۔ یہ عشرہ فاروق و حسین کا میں نے سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے اور بات مکمل ہو جانی ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اللہ نے صحابہ کرام کو چن کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا غلام بنایا ہے۔ یہ دیکھیے نا بیت اللہ کے اندر میرے نبی جھولی اٹھا کر کے رب سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ یا عمر عطا کر دے یا عمر عطا کر دے۔ اللہ نے دونوں کے دلوں کو چیک کیا، اللہ کو فاروق اعظم کا دل پسند آ گیا، اللہ نے عمر کو چن کر کے میرے نبی کا غلام بنا دیا۔ ہر ایک صحابی کو خود کائنات کے پروردگار نے چنا، اور اس لیے میں کہا کرتا ہوں صحابہ انتخاب اللہ کا، بولو صحابہ انتخاب، اونچی بولو صحابہ انتخاب اللہ کا۔ یہاں پر میں آؤں نا، میں گفتگو کر رہا ہوں، اگر میں کوئی بات کر جاتا ہوں نا تو آپ مجھ سے نہیں کہیں گے، آپ حضرت شیخ صاحب سے کہیں گے، ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے۔ اتنے کم وقت میں اتنی خوبصورت مجلس اللہ تعالیٰ میرے شیخ کی جوانی میں، عمر میں، علم میں، حلم میں برکتوں کا نزول فرمائے، اور اسی طرح ان کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میں کوئی بات کر دیتا ہوں تو آپ ان سے کہیں گے کہ حضرت وہ جو آپ نے مہمان بلائے تھے انہوں نے یہ بات کر دی ہے، آپ نے ان کا انتخاب کیا تھا، یہ تو بات میں کرتا ہوں۔
تم صحابہ کو کیوں بات کرتے ہو؟ اگر تمہیں صحابہ سے مسئلہ ہے تو پوچھو اس پروردگار سے جا کر کے کہ اس نے کیوں ان کا انتخاب کر کے میرے پیغمبر کو عطا کیے۔ بات سمجھ آئی نا؟ انتخاب کس نے کیا؟ اللہ نے۔ تو تم انتخاب پروردگار پر بات کرتے ہو۔ حضرات گرامی کے توجہ میری طرف رکھیے۔ حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول کر لیا، اور میں اگلی بات کہتا ہوں، تمام انبیاء کرام میں سے اکیلے میرے نبی ایسے ہیں جن کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا، اور تمام صحابہ کرام میں سے اکیلے فاروق اعظم ایسے ہیں جن کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا۔ یہ دو دعائیں ہیں، ایک دعا حضرت ابراہیم نے کی ہے، ایک دعا تیرے اور میرے پیغمبر نے کی ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، ان دو دعاؤں میں فرق کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جب بیت اللہ تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد عرض کیا ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ وہ جو تو نے رسول عطا کرنے، وہ جو نبیوں کا امام ہے، وہ جو پیغمبروں کا امام ہے، وہ جو رسولوں کا امام ہے، وہ جو خاتم النبیین پیغمبر ہے، جس کے لیے تو نے عالم ارواح سے ہم میں سے وعدے لیے ہیں، اے اللہ اس نبی کو میری لڑی میں سے مبعوث کر دے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کر دی۔ کئی سو سال کے بعد میرے آقا حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے تشریف لائے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں، جہاں میرے نبی نے رات کی تاریکی میں بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے اللہ سے عمر مانگا، صبح کا سویرا ہوا، اللہ نے فاروق اعظم کو میرے نبی کی دعا بن کر کے میرے نبی کی غلامی میں بھیج دیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ فرق ہے دعا میں۔ اور آؤ، میرے حضرت فرما رہے تھے کہ امی جان کا بھی تذکرہ کرنا، میں بڑی تیزی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ کون سیدنا فاروق اعظم؟ ذرا ایک بڑی ایڈوانس آنکھوں نا سبحان اللہ، جرے بالکل ہی تھک گئے ہو او نہ بولو، تو جرے نہیں تھکے ہو چی آنکھوں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سبحان، جلسہ حضرت انہیں شروع ہوا ہے، ٹینشن نہیں لینی ہے۔ چول ٹھنڈے تو نہیں ہوں گے؟ نہیں گرم ہے انشاءاللہ، اللہ خیر فرمائے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، حضرت سیدنا فاروق اعظم۔ اور کون فاروق اعظم؟ سنیے، جن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اے عمر تیری زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، عمر جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ اور کون سیدنا فاروق اعظم، جن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا عمر تو اتنی جلالت رکھتا ہے کہ جس راستے سے تو گزرتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا، شیطان دھڑکی لگا جاتے، شیطان تیرا راستہ چھوڑ جاتے۔ میں کہا کرتا ہوں یارو، کل بھی فاروق اعظم کو دیکھ کر کے شیطان بھاگ جاتا تھا، اور آج بھی جہاں پر فاروق اعظم کا نام لکھا ہو وہاں سے شیطان نہیں گزرتا، باب عمر کے نیچے سے شیطان نہیں گزرتا۔ اسے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر اس نام کے اوپر کپڑا ڈالا جائے۔ کل بھی عمر کے نام سے شیطان ڈرتا تھا، آج بھی عمر کے نام سے شیطان ڈرتے۔ اور کام سیدنا فاروق اعظم، جن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا تو فاروق اعظم اتنی طاقت رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنی جرت رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنا علم رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنا حلم رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنا تقوی رکھتا ہے کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا تو فاروق اعظم ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتا۔ پھر میں نو آکھن دیو نا کہ ہے سچا نور البشر کا کلمہ، ہے سچا نور البشر کا کلمہ، نہیں کا کلمہ، امر کا کلمہ، سوائے اس کے ہے شر کا کلمہ، کوئی بھی کلمہ، کفر کا کلمہ۔ اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ۔ میرے نبی کے بعد اگر کسی نے آنا ہوتا تو فاروق اعظم ایک نبی بن کر کے دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آتے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا
کہ یہ 1:30 بجے تک بات مکمل ہو جائے انشاءاللہ، پوری کوشش ہے۔ نبی علیہ السلام کے یار حضرت فاروق اعظم، اور ایک جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بولتے زمین پر ہیں اور قرآن عرشوں سے نازل ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر امت میں اگر نبی نہ آئے تو ایک محدث ہوتا ہے جس سے فرشتے ہم کلام کرتے ہیں، اگر میری امت کے اندر کوئی ایسا شخص ہوتا جس سے فرشتے کلام کرتے تو وہ میرا یار عمر ہوتا۔ ایڈوانس آکو سبحان اللہ، ایک بار پھر آکو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، توجہ رکھیے گا، بولتے زمین پر ہیں، قرآن عرشوں سے آتا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے، تو میں دلیل دینے لگا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا یار حضرت فاروق اعظم، یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ شہید ہونے سے پہلے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے، آپ کا سر مبارک آپ کے بیٹے کی گود کے اندر ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ بیٹا، جائیے نا، جا کر کے اماں جان کے پاس جائیے اور جا کر کے میرا پیغام لے کر کے جائیے، اور آپ یہ نہ کہیے گا کہ ہمیں امیر المؤمنین نے بھیجا ہے، بلکہ یہ کہنا میرے باپ عمر بن خطاب نے بھیجا ہے۔ میرے بابا کے دل کی خواہش یہ ہے، میرے بابا کے دل کی تمنا یہ ہے، میرے بابا کے دل کی آخری آرزو یہ ہے کہ میرے بابا اپنے نبی کے ساتھ آرام چاہتے ہیں، میرے بابا اپنے نبی کے ساتھ جگہ چاہتے ہیں۔ اماں جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں جان فرماتی ہے یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن عمر کا ایک میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، آج میں اس احسان کا بدلہ چکائے جا رہی ہوں۔ ارے یارو، جب صدیقہ کائنات پر تہمت لگا دی گئی، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، 40 دن گزر گئے، رب کی وحی کا نزول نہیں ہوا۔ مدینہ کی گلی کوچوں چرستوں میں لوگ کھڑے ہو کر کے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ بھی تو عزتوں والے ہیں، آپ تو بھی تو گھروں والے ہیں، آپ کو معلوم ہے اگر کسی کے گھر کی عزت پر بات ہو جائے تو راتوں کو نیند نہیں آیا کرتی ہے۔ میرے نبی بڑے پریشان ہیں، میرے نبی بڑے غمگین ہیں، میرے نبی کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں، کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں۔ کسی نے کہا آپ بیوی تبدیل کر لیجئے، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، اور ایک مشورہ پھر آپ نے حضرت فاروق اعظم سے بھی کیا۔ عمر یار تو بتانا تیری کیا رائے ہے میری زوجہ عائشہ کے بارے میں؟ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ پہلے مجھے یہ بتائیے نا، آپ کا نکاح عائشہ کے ساتھ کس کی مرضی کے ساتھ ہوا؟ میرے نبی فرماتے ہیں رب کائنات کی مرضی کے ساتھ ہوا۔ جبریل آیا تھا ریشمی رومال لے کر کے، سبز رنگ کے رومال کے اندر ایک تصویر لے کر کے آیا تھا، اور آ کر کے اس نے کہا تھا اس تصویر والی لڑکی کے ساتھ اللہ نے آپ کا نکاح کرنے کا فیصلہ کر دیے۔ میرا نکاح عائشہ کے ساتھ رب کائنات کی مرضی کے ساتھ ہوا۔ جب یہ بات سنی حضرت فاروق اعظم بولے، میں کہتا ہوں نا بابا نا، فاروق اعظم کا ایمان بولا۔ آپ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اگر بات ایسے ہی ہے، اگر آپ کا نکاح رب کائنات کے حکم کے ساتھ ہوئے تو پھر فاروق اعظم کا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا۔ اے اللہ کے نبی گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور میرا نبی پاک، میرے نبی کا پسینہ پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا لباس پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا بستر پاک۔ ابھی میرے نبی کے سامنے فاروق اعظم گفتگو کر رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے، میرا تخیل کہتا ہے کائنات کے پروردگار نے جبریل کو آواز دی ہوگی، جی جی رب جلیل۔ جبریل نے کہا ہوگا جی اللہ حکم فرمائیے۔ کائنات کے شہنشاہ نے کہا ہوگا چلے جا زمین پر، زمین پر میرے نبی کے پاس چلا جا۔ جبریل نے کہا ہوگا اے اللہ کوئی پیغام دے تو لے
کر کے جاؤں، کوئی قرآن کی آیت دے تو لے کر کے جاؤں۔ کائنات کے شہنشاہ نے کہا ہوگا زمین پہ چلا جا، جو فاروق اعظم گفتگو کر رہا ہے ریکارڈ کر کے لے کر کے آ جا، میں قرآن بنا کر کے نازل کر دیتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم ہے تو الفاظ فاروق اعظم نے زمین پر بولے، اللہ نے قرآن بنا کر کے نازل کر دیے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والتشبیہات للتشبیہین والتشبیہون للتشبیہات۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، امی عائشہ، 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 امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا، کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو عائشہ، تو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا، ان پہ تہمت لگی، نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا۔ اور توجہ رکھیں، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی جوانی میں برکت فرمائے۔ یہ صحابہ کی محبت ہے، یہ صحابہ کا پیار ہے جو لفظوں سے باہر نکلتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، ہم یہی تو محبت آپ کے دلوں میں اتارنا چاہتے ہیں، ورنہ کون سا مسئلہ ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ ہم سن کر کے سن ہو چکے ہیں، کوئی بھی کچھ کہتا ہے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ میری توجہ یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کے دل میں تھوڑا سا وہ جذبہ پیدا کر سکوں۔ توجہ رکھیے گا، صرف 10 منٹ ہیں اور میں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے نبی تشریف فرما ہے، ایک صحابی آئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، آپ خوشی کے عالم میں اٹھ کر کے گئے ہیں اور جا کر کے حضرت حسین کو جو آپ نے اپنی گودی میں اٹھا لیا۔ حضرت حسین میرے نبی کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں اور میرے نبی حضرت حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ ارے میں قربان نہ جاؤں اس نواسے پر جس نے آنکھ کھولی ہے تو نبیوں کے امام کے چہرے کا دیدار کیا ہے، اس چہرے کا دیدار کیے جس کو دیکھنے کے بعد جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت رسول اللہ اپنے نواسے سے پیار فرما رہے ہیں۔ اب تھوڑی سی دیر گزرتی ہے، گڑتی دینے کا وقت آیا۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا جاؤ شہد لے کر کے آؤ، حسین کے منہ کے اندر شہد ڈال دیا جاتے، بلکہ میرے نبی نے ایک کھجور کا حصہ لیا، اس کو اپنے منہ کے اندر چبایا۔ چبانے کے بعد جب وہ لعاب بن گیا، میرے نبی نے وہ لعاب دہن نکال کر کے حضرت حسین کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ مجھے کہنے دیجئے، سیدنا حسین کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لعاب دہن پہنچا ہے، اور یہ وہی لعاب ہے جو جب صدیق کی ایڑی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، حضرت علی کی آنکھ پہ لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، اور اگر کڑوے کنویں میں گر جائے اللہ کڑوے کنویں کو میٹھا کر کے رکھ دے۔ اے محلہ نہیں بولنا، تسی میرے نال ناراض ہو یا پتہ نہیں تسی کو روزہ رکھیا ہے یا پتہ نہیں تسی اپنے نال وعدہ کیتا ہویا ہے۔ ایڈوانس کلے تسی آکھو ایک باری سبحان اللہ۔ توجہ میری، صرف 5 منٹ میرا ساتھ دے دو، میں آپ کے لیے دعائیں کرتا چلا جاؤں۔ اللہ آپ کو عزتوں برکتوں کے ساتھ نوازے۔ اس لیے تو میں بھی پھر کہتا ہوں نا کہ میں نے دل سے پوچھا ہے، میں نے دل سے پوچھا ہے، بتا کہ کیا حسین ہے؟ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کی سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، کوئی نہیں حسین سا، کوئی نہیں حسین سا۔ حسین
حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بہت بڑا حسین ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے سے بڑے ہوئے، ایک موقع پر نا حضرت حسن حضرت حسین اپنے نانا سے ملنے کے لیے آ رہے، تو جب قریب پہنچے نا تو دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت حسن کہتے پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا، حضرت حسین کہتے پہلے نانا کی سینہ سے میں جا کر کے لگوں گا۔ آپ نے کبھی دیکھا چھوٹے بچے بھاگتے بھاگتے آتے ہیں اور آ کر کے اپنے نانا سے اپنے دادا سے یوں گلے ملتے ہیں تو یوں اختلاف ہو گیا، کہنے لگے پہلے میں ملوں گا، حسین کہنے لگے پہلے میں ملوں گا۔ میرے نبی کو پتہ چلا، میرے نبی فرماتے ہیں آپ اختلاف نہ کیجئے، ہم آپ کا فیصلہ کر دیتے ہیں، آپ دونوں کی کشتی کروا دیتے ہیں، جو جیت جائے گا پہلے نانا سے وہ آ کر کے ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان، جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی کشتی ہونے لگی، میدان سج گیا، میدان سج گیا۔ میرے نبی تربیت کر رہے ہیں، او بیٹا حسن او بیٹا حسین اپنے نانا سے تربیت لے لو، کل کو کسی کافر سے لڑنا بھی پڑ سکتا ہے۔ میرے نبی تربیت کر رہے ہیں اور بار بار ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اے حسن خود حسین، اے حسن خود حسین، اے حسن خود حسین، او بیٹا حسن پکڑ حسین کو، بیٹا حسن پکڑ حسین کو، پکڑ لے حسین کو، پکڑ کے لگا دے زمین پر۔ حضرت علی پاس بیٹھے ہوئے عرض کرتے ہیں آپ سے رہا نہیں گیا، کہا اللہ کے نبی لگتے آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے، آپ بار بار حسن سے کہتے ہیں پکڑو حسین کو، آپ حسین سے نہیں کہتے کہ پکڑو حسن کو۔ میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انک لا تدری، اے علی تو نہیں جانتا، میں تو حسن سے کہہ رہا ہوں پکڑو حسین کو۔ میرے ساتھ فرشتوں کا سردار جبریل بیٹھا ہوا ہے جو حسین سے کہہ رہا ہے پکڑو حسن کو، اور میں حسن والا جبریل حسین والے۔ سبحان اللہ، اے مقابلہ برابر دے، بولو مقابلہ سبحان اللہ۔ اور حضور کی حدیث سنو تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے۔ میرے نبی فرماتے من احب الحسن والحسین فقط احبنی، جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور ومن احبنی احبہ اللہ، جس نے مجھ سے پیار کیا کائنات کا پروردگار اس بندے سے پیار کرے گا۔ مانا اے ہویا کہ جڑا حسن و حسین دا محب بن گیا اور مصطفیٰ دا محب بن گیا، تے جڑا مصطفیٰ دا محب بن گیا وہ اللہ دا محب نہیں بلکہ محبوب بندہ بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ دیکھو میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہے، میرے نبی صحابہ سے مخاطب ہے، یہاں سے نہ حضرت حسین چلتے ہوئے دکھائی دیے، میرے نبی کی نظر پڑ گئی، میرے نبی کے لبوں پر جملے آئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں سنو، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی الحسین، اگر تم میں سے کسی انسان نے اس زمین کے اوپر اس دنیا کے اندر اگر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو وہ میرے حسین کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین زہرا کی بے قرانی، حسین دل ہے حسین جاں ہے، حسین قرآن کی صبح ہے،
ہے اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر. حسین بوڑھا نہیں جوان ہے, حسین بوڑھا نہیں جوان ہے, حسین ایما کی جستجو ہے, حسین یزدہ کی آبرو ہے, حسین تنہا تھا کربلا میں, حسین کا ذکر چار سو ہے, فرات کی نبض رک گئی ہے, حسین مصروف گفتگو ہے جہاں غلابوں سے بھر گیا ہے, حسین شاید لہو لہو ہے. صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سر سے لے کر سینے تلک حضرت حسن میرے نبی جیسے, سینے سے لے کر قدموں تلک حضرت حسین میرے نبی جیسے. اور حضرت ابوبکر نے بھی فرمایا تھا نا, علی بیٹے تو تیرے ہیں لگتے نبی جیسے ہیں, بیٹے تو تیرے ہیں لگتے نبی جیسے ہیں. اور آؤ میں اپنے بھائی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں. ایک فرشتہ نا رب کی عدالت میں ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہے, ربا میں زمین پہ جانا چاہتا ہوں, مجھے زمین پر جانے کی اجازت دے دی جائے. اللہ نے پوچھا کیوں جانا چاہتے؟ عرض کرتے ربا مجھے معلوم پڑا ہے وہ تیرا آخر الزمان پیغمبر دنیا کائنات میں تشریف لا چکے ہیں, میرا دل چاہتے میں اس نبی کا دیدار کروں, ایسلم علیہ, میں اس نبی کو سلام کروں. اللہ نے اجازت دے دی اور کہا خالی ہاتھ نہیں جانا, یہ تحفہ بھی ساتھ لے کر کے چلے جاؤ. تحفہ بھی دے دیا. اب میرے نبی تعارف کروا رہے, یہ فرشتہ آیا ہے, پہلی مرتبہ آیا ہے, آج سے پہلے کبھی نہیں آیا, رب سے اجازت لے کر کے آیا ہے, میرا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے, مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ نے اس کے ہاتھ پیغام بھجوایا ہے. کائنات کا شہنشاہ کہتے ہیں او میرا سہنا نبی, صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا بلکہ تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتے, اس لیے میں نے اعلان کر دیا ہے ان الحسن والحسین سیدہ الشباب اہل الجنہ. میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے. اور میں نے آکھن دیو نا کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے, حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت ہوتے, حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اک دا تارے, حسین بھائی حسن دا پیارے, حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے, حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے زمانہ بدلے, ساکی بدلے میخانہ بدلے, مگر نہ بدلے حسین حق تو. وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین لڑدا شمر دے نالے, حسین دستا عمر دے نالے, حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا, اے حق نو کر کے قبول لکھ لے. حسین عابد, حسین زاہد, حسین ساجد, حسین ماجد, حسین عالم, حسین فاضل, حسین جگر بطول لکھ لے. حسین صابر, حسین شاکر, حسین قاری کربلا دا, حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے. اور اے گمتی شمتی دا رولا چھڑ دے, نبی دا سارا یرانہ پاکے. دس محرم کو آپ کی شہادت ہوئی. اس نے کہا مجھے بڑا پیار ہے. بیان میرا مکمل ہو گیا. ایک نعرہ میں آپ کے ہاتھوں سے, آپ کی زبانوں سے لگوانا چاہتا ہوں. شاید آپ میری مرضی کا بول پڑیں, شاید آپ ابھی تک بولے ہیں تو ابھی بھی صرف 3 منٹ جام شہادت آپ نے نوش فرمائی. وہ کہتے میں بڑا پیار کرتا ہوں. میں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے, حقیقی معنی کے اندر حضرت سیدنا حسین کے ہم وارث ہیں, حقیقی معنی کے اندر حضرت حسین کے اہل الحدیث اہل سنت وارث ہیں. کیونکہ اگر آپ کو حسینی اذان ملے گی ہمارے پاس ملے گی, حسینی کلمہ ملے گا ہمارے پاس ملے گا, حسینی قرآن ملے گا 30 پاروں والا تو ہمارے پاس ملے گا, حسینی دعائیں ملیں گی ہمارے پاس ملے گی. رب کعبہ کی قسم ہے, اے میں تو کہا کرتا ہوں میری محبت سیدنا حسین کے ساتھ
میری الفت سیدنا حسین کے ساتھ، میری چاہت سیدنا حسین کے ساتھ، میری عقیدت سیدنا حسین کے ساتھ، میرے دن سیدنا حسین کے ساتھ، میری راتیں سیدنا حسین کے ساتھ، میرا جینا سیدنا حسین کے ساتھ، میرا مرنا سیدنا حسین کے ساتھ۔ ارے ہماری تو تب تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم ان پر درود و سلام نہ پڑھ لے۔ میں تو کہا کرتا ہوں پڑھو ہر دم درود اس پر، پڑھو ہر دم درود اس پر۔ شجاعت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو تیمم خاک سے ہو اور لہو سے غسل سید کا، لبے دریا پہ پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، اور نماز عصر کی جا کر پڑھائی جب کو جنت میں شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے محبت ہمیں بھی بڑی ہے، لیکن ہم شہداء کی شہادت پر ماتم نہیں کرتے، ہم باویلا نہیں کرتے، ہم پیٹتے نہیں ہیں۔ ہم حضرت حسین سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی شہادت پر ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم تو فخر سے کہتے ہیں واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ اماں فاطمہ کے دل کے چین، واہ حسین، اماں فاطمہ کے دل کے چین، واہ حسین۔ مولا علی کی آنکھوں کے نور، واہ حسین۔ میرے نبی کے نواسے، واہ حسین۔ میرے نبی کی زبان چوسنے والے، واہ حسین۔ میرے نبی کے کندھوں پر سوار ہونے والے، واہ حسین۔ میرے نبی کے ساتھ محبت کرنے والے، واہ حسین۔ میرے نبی سے کلمہ سیکھنے والے، واہ حسین۔ میرے نبی سے دین سیکھنے والے، واہ حسین۔ میرے نبی سے پیار کرنے والے، واہ حسین۔ ابو بکر کے مقتدی، واہ حسین۔ حضرت فاروق اعظم سے محبت میں تحائف لینے والے، واہ حسین۔ حضرت عثمان غنی کے پہرے دار، واہ حسین۔ امیر معاویہ سے سلو کرنے والے، واہ حسین۔ امیر معاویہ کو اپنا امام ماننے والے، واہ حسین۔ قاری قرآن حسین، عالم قرآن حسین، مفسر قرآن حسین، مدبر قرآن حسین۔ تیری نمازیں، واہ حسین۔ تیرے روزے، واہ حسین۔ تیری صداقت، واہ حسین۔ تیری شہادت، واہ حسین۔ تیری عدالت، واہ حسین۔ تیری شجاعت، واہ حسین۔ تیری شرافت، واہ حسین۔ تیری نماز، واہ حسین۔ تیری عبادت، واہ حسین۔ کربلا میں آنے والے، واہ حسین۔ کنبہ لٹا دینے والے، واہ حسین۔ اپنی گردن کو تن سے جدا کروا دینے والے، واہ حسین۔ جام شہادت نوش کر جانے والے، واہ حسین، واہ حسین۔ بولو نا واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں ان کو سلام پیش کروں کہ سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں سر کٹایا تھا، سلام اس پر کہ جو نانے کا مدینہ چھوڑ آیا تھا، سلام اس پر کہ جس کو سید شبیر کہتے ہیں، سلام اس پر محمد کی جسے تصویر کہتے ہیں، سلام اس پر کہ شرافت بھی پلی جس کے گھرانے میں، سلام اس پر معزز ہے جو ہر اپنے اور بگانے میں، سلام اس پر طہارت جن کی انما یرید اللہ، سلام اس پر کہ خود نانا سے پڑھا جس نے کلام اللہ، سلام اس پر کہ خود عبادت جس پہ ناز کرتی ہے، سلام اس پر کہ خود شہادت جس پہ ناز کرتی ہے، سلام اس پر کہ ختم الانبیاء جن کی سواری تھے، سلام اس پر کہ قرآن کے اصلیت میں وہ قاری تھے، سلام اس پر کہ ادائیں ہیں سبھی جن کی کریمانہ، سلام ان پر جن کا علی بابا نبی نانا، سلام اس پر کہ جن کے آج چرچے چار سو ٹھہرے، سلام اس پر جو اپنے رب کے ہاں جا کر سرخرو ٹھہرے۔ کائنات کا پروردگار ہمیں صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں کل قیامت والے دن حضرت حسنین کریمین کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سے آنے ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سے آنے ماندہ رتبہ کی یہ سچ
सिर दी ठंडी छां मेरी जन्नत मेरी मां। आखिरी शेर मेरी हाजिरी मुकम्मल कि जो भी मैनू जगते मिलिया मां दिया है दुआवां। जो भी मैनू जगते मिलिया मां दिया है दुआवां। जो भी मैनू जगते मिलिया मां दिया है दुआवां। एवें नहीं मैं कहंदा फिरदा, एवें नहीं मैं कहंदा फिरदा मावा ठंडिया छावा मेरे सिर दी ठंडी छां मेरी जन्नत मेरी मां।